انٹرویو دینے جاتے وقت سب سے پہلے تو آپ کی بہت اچھی پریکٹس آپ کے بیک گراؤنڈ پہ ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ پینل کو فیس کر رہے ہیں یو آر فیسنگ دا سینئر موسٹ بیوروکریٹس آف دا پروونس. جب آپ سینئر موسٹ بیوروکریٹس آف دا پروونس کو فیس کر رہے ہیں تو اس سے پہلے کیا آپ نے ڈفرینٹ بیوروکریٹس کو فیس کیا ہے، تو آپ ڈفرینٹ بیوروکریٹس کو اپروچ کریں، ڈفرینٹ جو آفیسرز ڈفرینٹ کیپیسٹیز میں سرو کر رہے ہیں آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کو انٹرویو کریں، اور ان کے انٹرویوز میں آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. انٹرویو ایک پوری پرسنالٹی کو آپ کی جانچنے کا ایک عمل ہے، جس میں آپ کی ڈریسنگ، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، یہ سب مانیٹر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آئیڈیاز بھی چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کے آئیڈیاز کتنے الائنڈ ہیں، آپ کے پاس نالج بیس کتنا موجود ہے. آپ کی نالج بیس چیک کی جائے گی، آپ کے آئیڈیاز چیک کیے جائیں گے، آپ ان آئیڈیاز کو کس طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں وہ چیک کیا جائے گا. آپ کے آئیڈیاز جو ہیں وہ ملک کے لیے کتنے پروڈکٹیو ہیں. ایون انٹرویو جو ہے وہ اس کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. انٹرویو ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ بھی موجود ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی سروس الاٹ کی جائے گی. مطلب انٹرویو میں یہ بھی ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے ایون کہ کچھ نمبروں سے آپ ایڈمنسٹریٹو پوزیشن پہ جائیں گے، کچھ نمبروں سے آپ پولیس ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کچھ نمبروں سے آپ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، اور کچھ نمبروں سے آپ کا اگر میرٹ اچھا نہیں ہوا تو پھر آپ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں فال کریں گے. تو انٹرویو اس کے اندر ایک بڑا کی رول پلے کرتا ہے، جس میں آپ کو پینل کو سیٹسفائی کرنا پڑتا ہے کہ یو آر دا فٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب جس کو آپ اسپائر کر رہے ہیں. تو اس کے لیے پینل کو سیٹسفائی کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک بہت اچھا آپ کے پاس پریکٹس ہونی چاہیے، آپ کی بہت اچھی پریکٹس ہونی چاہیے، جس میں آپ نے ڈفرینٹ بیوروکریٹس کو انٹرویو دیے ہوں اور ڈفرینٹ بیوروکریٹس نے آپ کو ڈفرینٹ سجیشنز دیے ہوں. کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، ہر کینڈیڈیٹ کا سوچنے کا طریقہ بھی ایون الگ ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو ریفائن کرنا جو ہے وہ ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس پروسیس سے گزرنے کے لیے ڈفرینٹ انٹرویوز میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ دیں. دیکھیں، آپ گوگل نہیں ہے، آپ کا نالج بیس اگر اچھا ہوگا وہ آپ کے لیے ایک ایڈوانٹیج ہے. نالج بیس کے لیے آپ کو کم از کم کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور پینل آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو. اب اس میں آپ جہاں سے آئے ہیں اگر آپ کو اپنے سٹی کے بارے میں نہیں پتہ، سو دیٹ از این الارمنگ تھنگ. آپ کو اپنے پروونس کی مین چیزوں کے بارے میں نہیں پتہ، دیٹ از آلسو این الارمنگ تھنگ. دیٹ مینس کہ آپ اپڈیٹڈ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ سے فار ایگزامپل افریقہ کے کسی کنٹری کے بارے میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، سو دیٹ از کوائٹ اوکے. آپ گوگل نہیں ہے کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہو، لیکن آپ کی جو بیسک چیزیں ہیں، آپ کہ جس جگہ سے آئے ہیں اس کی پوری جغرافی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. آپ جس پروونس میں رہ رہے ہیں اس کی پوری جغرافی آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ٹاکنگ کویسچن میں ادر جو نالج بیس چیزیں پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، پاکستان کی ہسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، اسلام سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ایک اچھے مسلمان کو، ایک اچھے پاکستانی کو یہ تمام چیزیں پتہ ہونی چاہیے. تو ان چیزوں کے اگر آپ کو نالج نہیں ہے تو پینل کو وہ سرپرائز کر سکتا ہے اور وہ آپ کی مارکس میں ڈفرینس کریٹ کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کا پینلسٹ آپ سے اس طرح کا کوئی کویشچن کرتے ہیں ٹوکن، جو کہ آپ پینلسٹ کو خود کو اندازہ ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کو نہ پتہ ہو، سو دیٹ از اے کویشچن ٹو جج یور نالج بیس، لیکن وہ آپ کے مارکس میں کوئی بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ نہیں کرے گا اگر آپ اس کا آنسر نہیں دے پائے تو. جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں، بہت سارے کینڈیڈیٹس کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب وہ انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں اور پینل ان سے کوئی کویشچن کرتا ہے، اگر وہ شروع کے 2-3 کویشچن کا صحیح سے جواب نہیں دے پاتے تو دے اسٹارٹ شیورنگ، ان کی نروس کریک کر جاتی ہیں، چہرے پہ پسینے آ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، فیس ریڈ ہو جاتا ہے ان کا. سو دیٹ شوز کہ دیٹ پرسن کین ناٹ سسٹین پریشر. اب اگر آپ پینلسٹ کو شو کروائیں گے کہ آپ پریشر سسٹین نہیں کر سکتے تو پھر آپ پینلسٹ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ یو آر ناٹ فٹ پرسن فار دی ایڈمنسٹریٹو پوزیشن اور فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ، جو کہ 2 ہائیسٹ پوزیشنز ہیں جو کہ پروونشل بیوروکریسی میں اسپائر کی جاتی ہیں. تو آپ کو اپنی نروس کو وہاں پہ کام رکھنا پڑتا ہے. آپ کو یہ شو کروانا پڑتا ہے کہ اگر کرٹیسزم بھی آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کرٹیسزم کو اسمائل کے ساتھ بیئر کر سکتے ہیں. آپ کو وہاں پہ حاضر دماغ رہنا پڑتا ہے کہ آپ سے اگر کوئی ایسا کویشچن کیا جائے جو کہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے، آپ اس کا کتنے بہتر طریقے سے آنسر کر سکتے ہیں. آئی ووڈ ایڈوائز کہ آپ جب بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے پینلسٹ کو فیس کرنے سے پہلے آپ اپنی نروس کو کام کرنے کی کوشش کریں. دیر شوڈ بی اے اسمال اسمائل، ایک لائٹ سی اسمائل آپ کے چہرے پہ موجود ہونی چاہیے. تو ایک لائٹ سے اسمائل کے ساتھ آپ اس کو جواب دیں. آپ پینلسٹ کو جب جواب دیں گے کانفیڈنس کے ساتھ، ایک لائٹ سے اسمائل کے ساتھ آپ شو کروائیں گے کہ آپ کی نروس کریک نہیں کر رہی، آپ انڈر پریشر نہیں آ رہے، تو پھر آپ شو کروا پائیں گے پینلسٹ کو، ان کو کنونس کر پائیں گے کہ یو آر فٹ کینڈیڈیٹ فار دا جاب. لیکن اگر اس کے کمپیریزن میں ایک ایپلیکینٹ وہاں پہ جاتا ہے اور جانے کے بعد 2 سوالوں پہ ہی وہ گھبرا جاتا ہے، وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے، سو ایپلیکینٹ خود ہی شو کروا رہا ہے کہ اگر فیلڈ میں ایڈمنسٹریٹو پوزیشن میں، پولیس ڈپارٹمنٹ کی فیلڈ پوزیشن میں اس کو کوئی ایسا
پریشر والا کوئی واقعہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, سو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل. تو اگر آپ پینلسٹ کے کویشچنس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو پھر آپ میسیج دے رہے ہیں کہ ان فیلڈ یو ول آلسو ناٹ بی ایبل ٹو ہینڈل. تو ان کے کویشچنس کو وتھ اے لائٹ اسمائل آن یور فیس آپ ہینڈل کریں. اگر کوئی ایسا کویشچن کیا جاتا ہے آپ سے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو نہیں پتہ, تو آپ اس کو پولائٹلی ان سے سوری کر سکتے ہیں. اگر کوئی کویشچن ایسا کیا جا رہا ہے آپ سے جو کہ آپ اس میں اپنا اوپینین دے سکتے ہیں, تو آپ کو ضرور اپنا اوپینین دینا چاہیے, اور اپنا اوپینین آپ ڈفرینٹ ایگزامپلس کے ساتھ آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کریں. اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے. اگر آپ گھبرائیں گے تو آپ ایک نیگیٹو امپریشن اپنا خود کریٹ کریں گے. سنسیریٹی کے ساتھ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دیتا ہے. اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے کوئی برائی نہیں ہے, آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں, تو وقتی طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ پرابلمز آپ کے سامنے آئیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ دنیا کے دوسرے لوگوں کے لیے جتنے زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے اتنا زیادہ یہ زندگی آپ کو ریوارڈ کرے گی. ایک کارڈیولوجسٹ جتنا ارن کرتا ہے ان ٹرمز آف مانیٹری گین, ان ٹرمز آف فیم, ان ٹرمز آف ریسپیکٹ, وہ ایک مزدور نہیں کرتا, کیونکہ کارڈیولوجسٹ وہ کام کر رہا ہے جو کہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں, اور مزدور وہ کام کر رہا ہے جو کہ بہت سارے لوگ کر سکتے ہیں. تو آپ جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں, ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف ان دیٹ فیلڈ. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ سے اچھا کوئی ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ سے اچھا کوئی جرنلسٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اسسٹنٹ کمشنر ہیں تو آپ سے اچھا کوئی اسسٹنٹ کمشنر نہیں ہونا چاہیے. یہ سوچ آپ کے اندر ہونی چاہیے. اور ساتھ میں جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں, آپ سنسیریٹی کے ساتھ پبلک سروس ڈلیور کریں, آپ سنسیریٹی کے ساتھ لوگوں کے کام آئیں. صرف یہ دو چیزیں, ایک تو ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ ورژن آف یور سیلف. آپ کا کسی اور سے مقابلہ نہیں, آپ کا خود سے مقابلہ ہے. آپ بیسٹ ڈاکٹر بنیں, لیکن ایسا نہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ کمپیٹ کر کے بیسٹ ڈاکٹر بنیں. آپ بیسٹ ڈاکٹر بنیں ان اے سینس کہ جس طرح کوئی بیسٹ ڈاکٹر کبھی تھا ہی نہیں. آپ بیسٹ اسسٹنٹ کمشنر بنیں جیسے کبھی کوئی تھا ہی نہیں. بیسٹ جرنلسٹ بنیں جیسا کبھی کوئی تھا ہی نہیں. اگر آپ بینکر ہیں تو بی دا بیسٹ بینکر. اور ساتھ میں آپ کے ذہن کے اندر, آپ کے دل کے اندر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ واٹس ایور آئی ڈو اٹ فار دا پبلک, آئی ڈو اٹ فار دا سروس ڈلیوری. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دو چیزیں آپ کریں گے, یو ول فیل کہ لوگ بھی آپ کو ریسپیکٹ دیں گے, اینڈ ایک معاشرے کے اندر آپ ایک ریسپیکٹیبل عزت سے زندگی گزاریں گے.